اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلی اللہ علی محمد وآلہ. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم کانت مرصادا. جیسا کہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن مجید سورہ نبا کا پیش کیا جا رہا ہے. آج اس کا دوسرا درس جو ہمارا عنوان گفتگو ہے اور مختصر سی تفسیر. تو آج ہم 21 نمبر آیت سے مجیدہ سے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم کانت مرصادا. ان بے شک جہنم دوزخ کانت مرصادا. مرصاد کہتے ہیں گھات میں ہونا، انتظار میں ہونا، موقع میں رہنا، کسی چیز کی طاق میں رہنا. کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جہنم جن کی گھات میں ہے، جن کے انتظار میں ہے، جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے کہ جب موقع ملے گا تو جہنم ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. ان جہنم کانت مرصادا. بے شک دوزخ ان کی گھات میں ہے، ان کے انتظار میں ہے، ان کے اوپر اپنی لپیٹ کو اور اپنی گرفت کو تنگ کرنے والی ہے. کون ہے وہ لوگ؟ للطاغین، سرکش لوگوں کے لیے. مآبا، جہنم کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. مآبا ٹھکانے کے معنی میں ہے، یعنی جہنم جو ہے یہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین، رہیں گے، فیہا، اس جہنم میں، احقابا، کرنوں، صدیوں در صدیوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگرچہ بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ احقاب کا ترجمہ جو ہے وہ مختلف عناوین کے ساتھ کیا گیا ہے، جن میں سے ایک روایت کہ جس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، جس میں سرکار نے فرمایا الاحقاب ثمانیۃ احقاب. یہ احقاب ہیں یہ 8 احقاب ہیں. والحقب 80 سنہ. ایک حقب جو ہوتا ہے وہ 80 سال کا ہوتا ہے. یعنی ایک حقب 80 سال کا. یہاں حقب کی بھی جمع ہے احقاب. یعنی کئی سالوں تک وہ لوگ اس جہنم میں رہائش پذیر رہیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ رہے گا جو سرکشی کرتے ہیں. لابسین فیہا احقابا، وہ مدتوں بھر اس جہنم میں پڑے رہیں گے. لا یذوقون، اس جہنم میں وہ کچھ نہیں چکھیں گے. فیہا، اس جہنم میں، بردن، ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ ہی پانی پئیں گے. یعنی ان جہنم میں جب وہ رہیں گے وہاں انہیں نہ ٹھنڈک کا مزہ آئے گا، نہ جہنم کے اندر ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، اور نہ ہی پانی کا مزہ انہیں نصیب ہوگا. کس کا مزہ انہیں نصیب ہوگا؟ کیا چیز انہیں ملے گی جہنم میں؟ ان کی لوگوں کی غذا کیا ہوگی؟ لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا. جہنم میں انہیں نہ ٹھنڈک کا مزہ آئے گا اور نہ ہی پانی کا مزہ نصیب ہوگا. الا، مگر، حمیمن، گرم پانی ملے گا، وغساقا، اور پیپ ملے گی. یعنی ان کا جو کھانا ہوگا، ان کی جو غذا ہوگی وہ صرف اور صرف گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ ان کی غذا ہوگی جو سرکشی کرتے ہیں، اور جہنم میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو یہ جو ان کی غذا ہے یہ کیوں ہے؟ جزاءً وفاقا، یہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہے. جزاءً بدلہ ہے،
وفاقہ پورا پورا، ان جیسے انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کے اعمال کے موافق یہ ان کو غذا نصیب ہوگی۔ کیوں ان کو یہ غذا نصیب ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ان کو یہ غذا جو ہے وہ نصیب ہوگی؟ اس وجہ سے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ یہ انہم بے شک یہ لوگ کانو تھے، لا یرجون امید نہیں رکھتے تھے، حسابا حساب کی، یعنی یہ لوگ آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ ایک دن آنا ہے اور ہمیں اپنی اس سرکشی کے اعمال جو ہیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ آخرت کے بارے میں بالکل وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ بالتحقیق یہ لوگ حساب کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ ان کی کارستانی کیا تھی؟ ان کے اعمال کیسے تھے؟ وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَقَذَّبُوا اور جھٹلاتے تھے، بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کو، كِذَّابًا جھٹلا کر، یعنی ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر یہ لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم نے جو آیات پیش کی ہیں، ہم نے جو نشانیاں پیش کی ہیں، وہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ساری کی ساری اللہ نے جو نشانیاں پیش کی ہیں یہ جھوٹی ہیں، اور جھوٹ سمجھ کر ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا اور انہیں ان طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر ارشاد حضرت اہدیت ہوا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ ہم نے گن لیا ہے، شمار کر لیا ہے، کتابہ لکھ کر، یعنی ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، ہم نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں یہ ہمارے اعمال لکھے نہیں جا رہے، بلکہ ہم نے ان کے تمام اعمال سب کے سب ہم نے محفوظ کر کے لکھ رکھے ہیں۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فَذُوقُوا پس تم چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ ہرگز تمہارے اوپر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، الا مگر ہوگی عذابا عذاب کی، یعنی تم مزہ چکھو، اب تمہارے اوپر عذاب ہی عذاب بڑھتے چلے جائیں گے۔ تمہارے اوپر جس چیز کا اضافہ ہوگا، جس چیز کی زیادتی ہوگی، جو تمہارے اوپر بار بار چیز آئے گی، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ تم نے ہماری بتائی ہوئی نشانیوں اور آیات کو جھٹلایا ہے۔ ایک یہ رخ ہے جہنمیوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ ایک دوسرا رخ ہے ان للمتقین مفازا، یہ قرآن مجید کی اس سورہ نبا کی آیت نمبر جو ہے 31 ہے۔ ان بے شک للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، مفازہ کامیابی ہے۔ مفازہ کامیابی کے معنی میں ہے، تو ترجمہ اس کا یوں بنے گا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ہی کامیابی ہے۔ جو پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، تقوی الہی اختیار کریں گے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ وہ کامیابی ہے کیا؟ اس کامیابی میں انسان کو کیا کیا ملے گا؟ متقین لوگوں کو کیا کیا نعمت ملے گی؟ حدائق وعنابا، حدائق باغات، وعنابا اور انگور، یعنی ان کامیاب متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے باغات اور انگوروں کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ان متقین کو جنت میں یہ نعمات ملیں گی۔ اور نعمت کیا ملے گی؟ وقواعب اترابا، اور نوجوان اترابا
ایک ہی عمر کی، یعنی ہم عمر نوجوان زوجات نصیب ہوں گی متقین کو۔ وقاسن اور پیالے، جام، ساغر، دہاقہ بھرے ہوئے، یعنی شراب طہورہ سے چھلکتے ہوئے جام متقین کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے متقین کے لیے کیا ہی خوبصورت بندوبست کیا ہے کہ شراب طہورہ کے چھلکتے ہوئے جام اور ساغر متقین کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور انہیں یہ نعمات الہیہ جنت میں نصیب ہوگی۔ وہاں اور کیا نعمات الہیہ ہوں گی؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، لا یسمعون نہیں سنیں گے، فیہا اس جنت میں، لغوا بیہودہ، ولا کذابا اور نہ ہی جھوٹ، یعنی وہاں اس جنت میں جب جائیں گے وہاں نہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ اور خرافات بھری باتیں سنیں گے۔ کیا مقام عظمت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء بدلہ، من رب کا تمہارے پروردگار کی طرف سے، عطاء بخشش، حساباً حساب سے، یعنی یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے انعام بھی ہے اور یہ صلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے متقین کے لیے یہ انعام اور صلہ رکھا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، رب السماوات جو آسمانوں کا پروردگار ہے، والارض اور زمین کا پروردگار ہے، وما بینہما الرحمن اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمان بخشش کرنے والا، مہربان، لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون کوئی بھی قدرت نہیں رکھے گا، کوئی بھی طاقت نہیں رکھے گا، منہ اس سے خطابہ بات کرنے کی، وہ جو رحمان ہے اس رحمان سے کوئی بھی انسان گفتگو کرنے کی، کلام کرنے کی قدرت نہیں رکھے گا۔ تو کیسا مقام ہے کہ جہاں پر انسان کوئی بھی گفتگو نہیں کر پائے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، یوم اس دن، یقوم الروح روح کھڑی ہوگی، والملائکۃ اور فرشتے کھڑے ہوں گے، صفاً صف بصف، پے در پے، صف بصف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون کوئی بھی نہیں بولے گا، وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ نہیں بولیں گے، جتنی بھی مخلوقات ہوں گی وہ نہیں بولیں گی، الا مگر وہ بولیں گے، من اذن لہ الرحمن جس کو رحمان خود اذن اور اجازت فرمائے گا، جس کو اللہ کی ذات کی طرف سے حکم ہوگا، اجازت ہوگی، وہی بولے گا، وقال صوابا اور جو وہ بولے گا تو جو بات کرے گا وہ بات درست بات ہوگی، صحیح بات ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو اجازت مرحمت فرمائے گی وہی بولے گا، وہی گفتگو کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ میدان حشر ہے اور میدان حشر میں کسی کو بھی بولنے کی، گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کچھ ایسی ہستیاں بھی ہوں گی جن ہستیوں کو اللہ گفتگو کرنے کی اجازت و مرحمت فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ تو یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ایک فرمان ہے، جس فرمان کو محمد ابن فضیل نے
نقل کیا ہے۔ تفسیر برہان میں یہ فرمان موجود ہے، جلد نمبر 8 پیج نمبر 200 پہ یہ فرمان موجود ہے۔ محمد ابن فضیل کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، قلت یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ مولا وہ دن وہ ہے کہ جس دن روح کھڑی ہوگی اور ملائکہ صف بصف کھڑے ہو جائیں گے، کسی کو بھی گفتگو کرنے کا اذن نہیں ہوگا مگر کچھ ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات گفتگو کرنے کا اذن عطا فرمائے گی، اور وہ جب بولیں گے تو صحیح گفتگو کریں گے۔ مولا یہ ہستیاں کون سی ہیں؟ مولا اس آیت کی آپ تفسیر بیان فرمائیں۔ تو اس وقت سرکار کاظم آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن واللہ المعذون لہم یوم القیامہ، امام نے فرمایا خدا کی قسم ہم ہی وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن گفتگو کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ ہم ہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن ہوگا، یہ اجازت ہوگی کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں والقائلون ثوابا، ہم ہی وہ ہستیاں ہیں جو گفتگو کریں گی، صحیح اور درست گفتگو کریں گی۔ تو یہ محمد ابن فضیل عرض کرتے ہیں، مولا ما تقولون اذا تکلمتم، مولا جب آپ کو میدان حشر میں گفتگو کرنے کی اجازت ملے گی تو مولا آپ گفتگو کیا کریں گے؟ جب رحمان آپ کو اجازت دے گا تو رحمان کے اذن کے بعد آپ گفتگو کیا کریں گے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحمد ربنا، ہم اپنے پروردگار کی حمد بیان کریں گے، ونصلی علی نبینا، ہم اپنے نبی کے اوپر درود پڑھیں گے، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود بھیجیں گے، ان کی نعت بیان کریں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ، سرکار دو عالم کی نعت بیان کریں گے، ان کی ثنا کریں گے۔ اور مولا کیا بیان کریں گے؟ سرکار نے فرمایا وَنَشْفَعُ لِشِيعَتِنَا فَلَا يُرَدُّنَا رَبُّنَا، اور ہم گفتگو کریں گے، ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، ہمارا پروردگار ہمارے شیعوں کے حق میں ہماری شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے جب ہم سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اس سفارش کو قبول فرمائے گی۔ تو کتنی خوبصورت آیت ہے، لا یتکلمون، کوئی بھی گفتگو نہیں کر پائے گا، وہ نہیں بولیں گے، مگر من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان کا اذن ہوگا، اجازت ہوگی، رحمان کا حکم ہوگا، وقال صوابا، اور جب وہ بولے گا تو صحیح گفتگو کرے گا، ٹھیک بات کرے گا۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ یہ دن برحق دن ہے، پس جو شخص چاہے اپنی پروردگار کی طرف چاہے تو اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا آسائش اور آرام والا ٹھکانہ بنا لے، وہ متقی بن جائے گا اور اس کو یہ نعمات الہیہ نصیب ہوں گی۔ اگلی آیت میں ارشاد پروردگار ہوا، انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ ہم نے، انا انذرناکم، بے شک ہم نے ڈرایا ہے تم کو، کس سے؟ عذاباً، عذاب سے، قریباً جو نزدیک ہے، یوم ینظر المرء، کہ جس دن انسان مرد دیکھے گا، کس کو دیکھے گا؟ ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، تو وہ انسان وہ اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو، اپنے کرتوتوں کو دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْقَافِرُ، وَيَقُولُ الْقَافِرُ یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا
یا لیتنی، اے کاش کہ میں، کون تو ہو جاتا ترابا، مٹی. یعنی جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کر کے یہ تھے، جب اس کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے، جب وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا تو اس دن کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. اب اس آیت مجیدہ جو کہ آخری آیت مجیدہ سورہ نبأ کی آیت نمبر 40، اس کی تفسیر کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اس آیت مجیدہ کی تفسیریں کافی ساری بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک تفسیر کہ جس کو سعید ابن سمان نے امام صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نقل کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا جو اس نے مقدم کیے ہیں تو پھر ایک خواہش کرے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. لفظ ترابا، یہاں پر ترابن کے امام علیہ السلام نے تفسیر یہ کی ہے کہ علوین یوالی ابا تراب، کاش کہ میں ابو تراب علیہ السلام کا موالی اور محب بن جاتا، اور کاش کہ میں علی والا بن جاتا. یعنی میں علوی بن جاتا. علوی کیسے بنتا؟ جب میں علی ابن ابی طالب حضرت ابو تراب علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لیتا. اور دوسری تفسیر کہ جس کو علماء نے نقل کیا کہ سرکار دو عالم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر خطاب کرتے تھے یا ابا تراب، اے ابو تراب. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ، میں نے سرکار دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ سرکار نے فرمایا اِنَّهُ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَأَى الْكَافِرَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِشِيَّةِ عَلِيٍّ مِّنَ الثَّوَابِ وَالزُّلْفَى وَالْكَرَامَةِ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کو جو ثواب عطا فرمائے گا، جو ان کو کرامت نصیب ہوگی، جو ان کو عزت و شان ملے گی، جب اس عزت و شان کو کافر دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ میں ترابی ہوتا، کاش کہ میں بھی آج علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوتا. یعنی اس دن کافر یہ خواہش کرے گا کاش کہ میں بھی ترابی ہو جاتا، کاش کہ میں بھی علوی ہو جاتا، کاش کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوتا، مجھے جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑتا، میں جہنم کا ایندھن نہ بنتا، اور میں بلکہ جنت کے باغات سے اور جنت کی نعمات سے مستفید ہوتا. دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں علی ابن ابی طالب کا حقیقی شیعہ، حقیقی موالی بننے کی توفیق عطا فرمائے.